جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی بربادی کا راستہ کون سا ہے؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کی بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ دیکھیے، جب کسی انسان کو شیطان کی برائی اچھی لگنے لگے، ذرا دھیان سے سنیں بات، جب کسی انسان کو شیطان کی برائی اچھی لگنے لگے اور اپنے بنانے والے سچے مالک کی اچھائی بری لگنے لگے، تو یہ اس کا چلن اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف ہو گیا۔ یعنی جس مالک نے اسے پیدا کیا ہے، جس مقصد سے پیدا کیا ہے، جو انسان کے اندر اپنی رچنا رچی ہے، اس رچنا کے خلاف یہ چلن ہو گیا اس کا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی میں سکون رکھا ہے، قدم قدم پر وہ دکھاتا ہے۔ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے، ہمیں جیون جینے کی راہ ہر موڑ پر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ اچھائی میں سکون رکھا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اور برائی کے اندر بے چینی رکھی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے اور بے چینی رکھی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے برائی اسے اچھی لگنے لگے اور اللہ کی اچھائی اسے بری لگنے لگے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، تو سمجھو وہ انسان زندگی کے ایسے خطرناک راستے پر جا رہا ہے جہاں اسے ہمیشہ کی ہار، جب موت آئے گی تو وہ کیا دیکھے گا؟ جیون کی بازی ہار چکا ہوگا، جہاں اسے ہمیشہ کی ہار اور ذلیل ہونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اپنے مالک کو بھول کر اسے ناراض کر کے مرے گا اور جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا، نرک کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کی سب سے بڑی بربادی کا راستہ۔ ہر انسان جیون کا سمے دنیا میں لے کر آیا ہے اور اپنے سامنے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، جیون کے مقصد پر غور نہ کرے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا رہے۔ قرآن میں اسی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو موت کے بعد کی زندگی کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں۔ اب ہم بھی ذرا اپنے گربان میں جھانک کے سوچیں، کہیں یہ قرآن کے الفاظ، قرآن کے شبد ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہے؟ کہیں ہم دنیا پرستی میں تو لگے ہوئے نہیں ہیں، ہم دنیا بٹورنے میں تو لگے ہوئے نہیں ہیں؟ اللہ کا دین پیٹھ پیچھے پھینک کر ہماری جو اصل جو صلاحیت ہے، جو اصل قوت ہے، ہم نے وہ دنیا میں تو نہیں لگا رکھی ہے، آخرت کو بھول کر۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، انسان اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ سے سمجھوتا کرے کہ دنیا کی زندگی ہے کیا، جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو اپنے آپ کو سمجھائے کہ بھائی اس سے دل ہٹاؤ اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ موت کے بعد کی زندگی کو سمجھو عقل کے دلائل سے کہ وہ زندگی کیسے ہے۔ اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ پائیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں اس بات کو سمجھا رہا ہوں لوگوں کو، تاکہ لوگ غور کریں اور چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی جلدی سچائی کو سمجھیں۔ تو انسان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ دنیا بیکار ہے، زندگی بیکار ہے، اس سے دل ہٹائے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ جو موت کے بعد زندگی آ رہی ہے اس کی تیاری کرے، اپنے مالک کو راضی کرے، اس کے لیے محنت کرے، اصل صلاحیت اس کے لیے لگائے، دنیا میں صرف جائز ضرورت پوری کرے اپنی۔ یا پھر یہ راستہ ہے کہ جو ہے آخرت کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے اور دنیا بٹورنے میں لگ جائے، دنیا کے دھوکے میں لگ جائے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھے، دنیا پرستی میں لگ جائے، اسی کی حیا مایا مال دولت بٹورنے میں لگ جائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا کے دھوکے، گھر میں دھوکہ کھا رہے ہیں، اصل زندگی کو بھول کر اور دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ آج بھی روک رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی نوجوان ہے اپنی زندگی کا جو ہے رخ بدلنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، غور کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور کھوج کرتا ہے اللہ کی، تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ کن چیزوں میں لگ گئے؟ بیکار کی چیزوں میں لگ گئے، کن باتوں میں لگ رہا ہے؟ خامخواہ بیکار کی باتوں میں لگ رہا ہے۔ تم اپنے کیریئر کی فکر کرو، تم اپنا کوئی جاب دیکھو، کوئی نوکری دیکھو، کچھ اب ترقی کرنے کی، دنیا میں ترقی کرنے کی جو ہے فکر کرو، وہاں پر دھیان لگاؤ۔ یہ کیا تم جو ہے یہ اللہ کے دین کی باتوں میں دھیان لگا رہے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب اس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے اس کے پیر کاٹتے ہیں تاکہ اس کا دھیان ہٹ جائے۔ کیا تم جو ہے کن چیزوں میں لگ گئے؟ تو یہ کیا تیرے دماغ میں فطور آ گیا ہے خامخواہ؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ کوئی بندہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہے، مالک کی طرف غور کرنا چاہے، تو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور اس میں جو ہے کجی تلاش کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے
ان کو جو ہے موڑ کر اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کر دنیا کی طرف دھیان لگا دیں۔ جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگی برباد کری دنیا میں، مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگی برباد کری دنیا کے کھیل تماشے میں، دنیا بٹورنے میں، ہاں انہی کاموں میں اس کو بھی لگا دیں، اولاد کو بھی لگا دیں۔ اور کیا کہتے ہیں دنیا پرستی میں کہ اگر امیر بننا ہو تو اپنی اولاد کو اچھی پڑھائی لکھائی کراؤ، انہیں نوکری اچھی دلاؤ تو امیر بن جاؤ گے، اور زندگی کا بھروسہ نہ اگلے پل کا بھی۔ کیسی پاگل عقل ہے! ارے جو عقل اللہ کی طرف نہ لگی وہ کیا عقل ہے؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگی گلا دی، اللہ کا دیا ہوا جیون کا سمے ہم نے برباد کر دیا، گلا دیا، انہی کاموں میں یہ بھی لگ جائیں، یہ بھی گلا دے زندگی اپنی ایسے ہی۔ یعنی کہ خود تو برباد ہوئے اپنی اولاد کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جس مقصد سے جیون دیا اس مقصد کو پورا کرنا نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائی، جنت تو اللہ کا احسان ماننے والوں کو ملے گی، جو اللہ کا احسان مانیں گے، اللہ کی قدر کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، اللہ ان لوگوں کو جنت دے گا، ہمیشہ کامیابی کا گھر دے گا، ورنہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی، شریر کے اندر طاقت دی، تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی روشنی دی، تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، تمہاری عقل کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہیں، اسی اللہ کے بارے میں تم نے اس کی ناقدری کری، ناشکری کری، تم نے اس کی طرف غور نہ کیا، دھیان نہ لگایا، جیون کا سمے برباد کر دیا، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کا انعام انسان حاصل نہیں کر سکتا، وہ نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ اگر دنیا سے جیون کا صحیح مقصد اللہ کا پیدا کرنے کا پورا کر کے نہیں جائے گا، اللہ کو راضی کر کے نہیں جائے گا، تو میرے بھائیوں جو لوگ خود بھی گمراہ رہے، اللہ کی طرف کوئی کوشش محنت نہ کری، اپنی اولاد کو بھی گمراہ کیا، تو یہ لوگ قرآن کہہ رہا ہے بہت دور کی گمراہی میں جا پہنچے ہیں، بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ملوث ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی عقل دنیا کے دھوکے میں برباد کر دی، اور زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی اس بات کی طرف غور نہ کیا کہ جان اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا۔ اس بیکار زندگی کی بھاگ دوڑ کری سنوارنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، بہت دور کی گمراہی میں ملوث ہو چکے ہیں ایسے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، جب سے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے، اور پھر نبی بھیجتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے، اوتار بھیجتا ہے، اور جس زبان کی پبلک ہے، لوگ ہیں، اسی زبان میں نبی کو بھیجتا ہے۔ ایسی بچہ پیدا کرتا ہے اور نبی کو بھیجتا ہے، یعنی بچہ پیدا کرتا ہے، اسے نبی بناتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا پیغام جو ہے پبلک میں پہنچاتا ہے، سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے۔ اب ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون ڈرتا ہے، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائے، جو اللہ کی راہ کو پانا چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، اپنی طرف اپنا سچائی کا راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے نہ ڈرے، جو گمراہ ہونا چاہے، جو بھٹکنا چاہے، تو اس کے لیے ایسا ہی راستہ کھول دیتا ہے بھٹکنے کا۔ جو کوئی سچا راستہ پائے گا، اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، وہ اپنے بھلے کے لیے چاہے گا، ہاں اللہ تعالیٰ نفع نقصان سے پوتر ہے۔ اور جو کوئی بھٹکنا چاہے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ مر کر سب کو لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان مرتا ہے تو اسے آسمان پر سے آواز آتی ہے، جس کو صرف مردہ ہی سنتا ہے، کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھے چھوڑا؟ ہاں میرے بھائیوں، دنیا چھوڑ دیتی ہے انسان کو، دفع کر دیتی ہے اپنے اندر سے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں انسان آتے ہیں اور سب کا امتحان ہوتا ہے، ظلم جاستی کر کے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ اور جو کچھ ظلم جاستی کر کے، مال اکٹھا کر کے، بٹور کر دنیا میں اکٹھا کرتے ہیں، وہ دنیا ہی میں رہ جاتا ہے، سب چلا جاتا ہے خالی ہاتھ۔ جو اپنے مالک کو ناراض کر کے مرا، ہاں اللہ تعالیٰ کرم کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کرتا ہے انسان کو، ہاں دونوں راستے کھول رکھے ہیں اچھائی برائی کا، کرم کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے، دنیا میں کرم کراتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے۔ اور جو انسان ظلم جاستی کر کے دنیا بٹورنے میں جو ہے اب اللہ کی دی ہوئی طاقت لگا دیتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی چھڑوا دیتا ہے، اور پھر اٹھاتا ہے خالی ہاتھ، پھر اسے سزا دیتا ہے نرک کی آگ میں۔ اگلی آواز آتی ہے کہ تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھے خوش رکھا؟ ہاں میرے بھائیوں، انسان تو خیر کیا دنیا کو خوش کر پائے گا۔ دنیا نے انسان کو دکھی رکھا، غموں میں رکھا، مصیبتوں میں رکھا، مگر پھر بھی اس نے اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا، جیون کے سمے کو برباد کر کے مر گیا۔ اگلی آواز آتی ہے کہ تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا نے تجھے کمایا؟ تو اے انسان، تو دنیا کو کیا کمائے گا؟ دنیا نے تجھے ہی کمایا۔
تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا، ہاں، اور تو جو ہے دھوکے میں لگ کر تو دنیا سوچ رہا ہے دنیا کو میں کما رہا ہوں، لیکن نہیں، جب تیری موت آئی تو دنیا میں جو تو نے کمایا تھا، دنیا کے لیے کیا تھا، وہ دنیا ہی نے رکھ لیا، اور تو موت پر یہاں سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اگر جرم کر کے مرا تو نرک کی آگ میں جاتا ہے۔ اور جب مردے کو نہلاتے ہیں، میت کو نہلاتے ہیں، ارتھی کو نہلاتے ہیں، تو یہ آواز آتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اب تو کمزور ہو گیا، اب تیرا زور کہاں گیا؟ اللہ نے زندگی جینے کی، جوانی کی طاقت دی تھی، اب وہ طاقت سلب کر لی۔ تجھے بڑا گھمنڈ تھا دنیا میں، تو یہ سوچ کر اس گمان میں، دھوکے کے گمان میں جیون جیتا رہا کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، میرا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے۔ اب تیری وہ طاقت کہاں گئی جو تو زمین پر اکڑ کے چلتا تھا، دوسروں پر ظلم کرتا تھا، رہپٹ مارتا تھا، تھپڑ مارتا تھا، گھونسے مارتا تھا؟ اب تیری طاقت کہاں گئی؟ اب نلانے والے نے جہاں ہاتھ رکھ دیا وہیں رکھا ہوا ہے، جدھر کو پیر کر دیا ادھر کو ہی رکھا ہوا ہے، مردے کا جیسا کر دیا ویسی پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اب تو بولتا نہیں، اب تو اکیلا ہے، اب تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ پوری دنیا کو چھوڑ کر تو چلا ہے اپنے اس مالک کی طرف جس نے تجھے پیدا کیا، جیون دیا، جس نے تجھے دنیا میں اکیلے بھیجا، اور تجھے اب وہ اکیلے بلا رہا ہے، پوری دنیا کو چھڑوا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے توبۃ نصوحا، میرے بندے یہ دنیا ساری دھوکہ ہے، میں وفادار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کے دھوکے کے چکر میں مجھے مت بھولنا، میری طرف لوٹنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز تیرے تجھ سے چھڑوا دوں، تو پہلے ہی دل سے چھوڑ دے، دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال دے اور دل میرے حوالے کر دے اور مجھ سے معافی مانگ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں۔ لوگ تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو اپنے کندھوں پر رکھ کر میری طرف لوٹا کے لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پر چل کے میری طرف آ جا، لوٹ آ میری طرف، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کے لوٹاؤں اور مجھ سے معافی مانگ۔ تو میرے بھائیو، لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو سمجھائے انسان کہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا دے اور ایک اللہ جو سچا مالک ہے اس کو دل دے دے۔ جب تک دنیا کی گندگی دل میں بھری رہے گی، ہاں، تب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ شیشے کے گلاس میں پہلے سے ہی گندا پانی بھرا ہوا ہو، اس میں اور پانی ڈالیں گے تو رک جائے گا؟ وہ نہیں رکے گا۔ پہلے اس کو صاف کرو، اس کو پھینکو، پانی کو، اس کو صاف کرو، تب اس میں صاف پانی بھر جائے گا۔ اسی پرکار سے دل سے دنیا کی گندگی کو نکال اے انسان، دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس سے دل ہٹا اپنا اور اللہ کے لیے دل اپنا پاک کر لے، اور اللہ سے بول کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ یا اللہ، میں نے تیرے لیے محنت کری، کیا کہ میں نے دنیا کی اپنی ہر آرزو، ہر سپنے، ہر تمنا میں نے دفن کر دی، دل سے نکال کے پھینک دی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، یہ سب دھوکہ ہے، اس سے نفرت ہو گئی، وحشت ہو گئی۔ یا اللہ، اب تو دل میں آ جا، اب تو دل خالی، خلوت ہو گئی، یعنی اب تو دل خالی ہو گیا، خلوت ہو گئی۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا جو روشنی ہے، نور آئے گا، جس کو آپ محسوس کرو گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ سنسار کے سچے مالک نے مجھے چمتکار دکھایا اپنا، مجھے زندہ ایمان عطا فرمایا ہے۔ اور جب کفن پہناتے ہیں تو یہ آواز آتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، آدم کا مطلب جو سب سے پہلے انسان تھے دنیا کے، آدم علیہ السلام، انہی سے سارے انسان دنیا کے پیدا ہیں، اور سب کا مالک ایک ہے، ایک اللہ ایشور، جس کو الگ الگ زبان میں لوگ پکارتے ہیں، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے۔ تو اے آدم کے بیٹے، تو اس سفر میں اب خالی ہاتھ چلا ہے، دنیا میں جو کچھ تو نے کیا تھا سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلا ہے، اب تو دنیا میں کبھی بھی نہیں آئے گا، تجھے اس دنیا میں اب کبھی بھی نہیں بھیجا جائے گا، اب تو ایک خوفناک، دردناک، بھینکر گھر میں چلا ہے، جہنم کی آگ کی طرف۔ اور جب جنازے کو، ارتھی کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو اللہ سے معافی مانگ کر، اپنے گناہوں کو معافی مانگ کر توبہ کر کے مرا ہے سچے دل سے، تو اگر تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر
اپنے گناہوں کو معاف کرا کے مرا ہے تو تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا پیدا کرنے والا مالک، تیرا پالنہار، تیرا رب تجھ سے خوش ہے۔ اور اگر تو نے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی اور گناہ معاف نہیں کرائے تو بڑے غم کی بات ہے کہ تیرا پالنہار، تیرا رب تجھ سے ناخوش ہے۔ اور جب جنازے کو رکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ آوازیں آتی ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے جو بھی اچھا یا برا جو بھی کیا ہے وہ تیرے ہی لیے ہے۔ اگر تو نے اچھے کام کیے ہیں، یعنی اگر تو نے اچھے کام کیے ہیں تو تو اب موت کے بعد خوشی دیکھے گا، اور اگر تو نے برے کام کیے ہیں تو تو دکھ پائے گا۔ اور جب انسان کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو زمین کہتی ہے، تو دفن کرنے کے بعد زمین کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری پیٹھ پر بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، آج تو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ تو زمین اگلا سوال کرتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر دانت پھاڑ پھاڑ کے ہنستا تھا میری پیٹھ پر، اب تو روتا ہے۔ تو نے دنیا کے دھوکے میں جیون برباد کر دیا، تو نے جیون کی حقیقت پہ غور نہ کیا، اپنے مالک کی طرف دھیان نہ لگایا۔ تجھے مالک نے جیون دیا تاکہ تو اس اچھے کرم کر کے اسے راضی کر کے آئے، اس کی کھوج کرے۔ زمین کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو دنیا کے دھوکے میں میرے اوپر بڑا خوش ہوتا تھا، بڑا خوش ہوا پھرتا تھا، اب غمگین پڑا ہے، اور تجھ جیسے بے شمار انسان اس دنیا سے پیر پٹک پٹک کے میرے اندر آ گئے، اور جو زندہ ہیں دنیا میں وہ کب تک رہیں گے؟ آخر وہ بھی میرے اندر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر انسان موت کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ آج فلاں کا نمبر ہے، آج اس کا نمبر ہے تو کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ اس لیے موت کو یاد کریں، غور کریں، کتنے لوگ مر گئے ہمارے سامنے دنیا میں، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے اللہ کا علم، اللہ کا گیان حاصل کریں تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں، جیون کا مقصد جان جائیں۔ پھر زمین کہتی ہے کہ تو میرے اوپر بڑا اکڑ اکڑ کے باتیں کرتا تھا، اب تو خاموش پڑا ہے، تیری طاقت سلب کر لی گئی، چھین لی گئی۔ میرے بھائیوں، ظالم ہو یا کمزور، غریب ہو یا امیر، سب کو موت آئے گی، سب کو جانا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر۔ میرے بھائیوں، جیون کی حقیقت پر غور کریں۔ میرے بھائیوں، اگلی بات بہت دھیان سے سننے کے لائق ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، جو ہمارا سچا بنانے والا مالک ہے، کہ اے میرے بندے، اب تو اکیلا رہ گیا، تیرے دنیا کے ساتھی تجھ کو اندھیرے گھر میں ڈال کر چل دیے، جن کے لیے تو ہماری نافرمانی کرتا تھا۔ ہاں، اولاد کے چکر میں اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے، سنتا ہی نہیں ہے انسان، غور نہیں کرتا اللہ کی طرف، دھیان نہیں لگاتا، اللہ کے حکموں کو نہیں سنتا، بس مال دولت بٹورنے میں لگا ہوا ہے اولاد کے لیے۔ اولاد میرے بھائیوں سب گڈھے میں دبا کے آ جائے گی، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا مرنے کے بعد۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی مت کرو بھائی، اپنی مرضی چھوڑ کر جس مالک نے پیدا کیا، جیون دیا، اس کی مرضی جاننے کی کوشش کرو، اس کو راضی کرو تاکہ موت کے بعد ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جب دنیا چھوٹ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے موت دے کر دنیا چھڑوائے، دنیا کی ہر چیز چھڑوائے، میرے بھائیوں ہم پہلے ہی چھوڑ دیں، ورنہ کس دن چھڑوا دے گا پھر وہ موت دے کے۔ تو میرے بھائیوں، اگر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو اللہ فرمائے گا، بندے آج ہم تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ جو تیرے اوپر تیرے ماں باپ نے بھی نہ کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر چیز دھوکہ ہے، فراڈ بازی کرتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیا، دنیا کی ہر چیز نے دھوکہ دیا، موت پر سب چھوٹ جائیں گی، سب دھوکہ دے دے گی، دنیا کی ہر چیز چھوٹ جائے گی ہم سے۔ اللہ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اللہ نے پیدا کیا، جیون دیا، جب جیون دیا تو ہمیں کھانے پینے کو ساری عمر دیا، اس نے کبھی دھوکہ بازی نہ کری، اس نے جیون دے کر کھلایا پلایا۔ اگر وہ زمین میں سے غلہ پیدا ہی نہ کرتا تو بازار میں کہاں سے بکتا ہیں، ہم کہاں سے کھاتے؟ تو اللہ نے ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، ہمارے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائی، جیون دیا، کھانے پینے کو دیا۔ میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ذرا غور کریں ہم۔ تو میرے بھائیوں، آج ہی سے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ اور اللہ کا علم حاصل کرو۔ تو میرے بھائیوں، جس نے سب کو جیون دیا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، جس نے سب کو جیون دیا ہے وہی ہمارا سچا مالک ہے، اور وہ ایک ہے۔
اس اللہ کا علم گیان حاصل کرنا ہر عورت مرد کا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ میرے بندے میرا گیان پڑھ، میرا گیان سمجھ، میں نے جس مقصد سے جیون دیا ہے اس مقصد کو سمجھ۔ اگر تو نے سب کچھ پڑھا اور میرا گیان ہی نہ پڑھا تو جیون کی بازی ہار جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اگر تو نے میرا گیان پڑھا، ہاں میری کھوج کی اور مجھے پا لیا، تو ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا موت کے بعد، اس نقلی جیون کے بدلے میں۔ تو میرے بھائیوں، میں دنیا کے ہر انسان سے اس بات کو کہتا ہوں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، پارسی ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا گیان حاصل کرو۔ اپنے سچے مالک، ہم سب کا مالک ایک ہے، اس ایک مالک کا صحیح گیان حاصل کرو، شیطان کے دھوکے سے بچو۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو۔